ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے تو اس نے ہمیں زندگی کے یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں اور آج کا یہ دن جمعۃ المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں و عظمتوں سے ہم سب کو ملامال فرمائے۔ یقیناً رب تعالیٰ کی طرف سے زندگی کی اس عظیم نعمت اور اس میں بالخصوص جوانی کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس جوانی کی توبہ رب تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور اس جوانی کی جو عمر ہے اس میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو گناہ گاری والے کاموں سے بچائے رکھا، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگایا، جنہوں نے اپنی جوانی کو نفس امارہ کی شرارتوں سے بچائے رکھا اور اپنی جوانی ہی میں نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہوئے۔ یقیناً وہ تمام لوگ کامیاب ہیں کیونکہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عظیمتیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خلیفۃ الثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت زیادہ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، یہاں تک کہ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادتوں پر تعجب فرماتے ہیں۔ کیسی عبادت کرتا ہوگا وہ کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین خود ان کی عبادتوں پہ تعجب فرماتے ہیں، کتنا بڑا عابد شخص ہے، زاہد شخص ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا، رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد
ان کے والد بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، وہاں پر وہ جاتا، ان کی خدمت کرتا، روز کا معمول تھا۔ درمیان میں ایک خوبرو عورت، نوجوان عورت اسے اپنی طرف بلاتی، مگر یہ شخص، متقی پرہیزگار شخص، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اپنی نظروں کو ہی اونچا نہ کرتا اور اس کے گھر کے قریب سے اس طرح گزر جاتا۔ روز ایسا ہوتا۔ ایک رات ایسی آئی کہ یہ نوجوان شخص عشاء کی نماز پڑھ کر روزانہ کے معمول کے مطابق اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ رہا ہے۔ راستے میں اس عورت نے دوبارہ اسے بہکانے کی کوشش کی، اپنی طرف بلانا چاہا۔ اب اس مرتبہ یہ نوجوان شیطانی وسوسے میں آ گیا اور اس خوبرو عورت کی طرف چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب اس عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا، فوراً قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس کو یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو پرہیزگار ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وسوسہ پہنچتا ہے، کوئی خیالات فاسدہ انہیں پہنچتے ہیں تو وہ تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وسوسہ تو آیا، لیکن وسوسہ آنے کے ساتھ ہی فوراً نیکوکار، ایماندار، متقی، پرہیزگار ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے اور مجھے اللہ رب العزت کی راہ سے ہٹانے کے لیے آیا ہے، اس سے دور کر رہا ہے، فوراً وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ بس یہ آیت پڑھی اور ایک دم زمین پر تشریف لائے، گر گئے۔ عورت گھبرا گئی، اپنے گھر میں بھاگ گئی۔ ان کے والد انتظار کرتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ بچہ تشریف نہ لایا تو ان کی تلاش کے لیے ان کے والد باہر تشریف لاتے ہیں۔ مسجد سے گھر کا جو راستہ تھا وہ چیک کرتے ہوئے گئے، آخر کار دیکھا کہ کسی کا گھر ہے، اس کے دروازے کے پاس جو ہے یہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کے والد نے لوگوں کو بلایا، وہاں سے انہیں اٹھایا، اپنے گھر لے گئے۔ جیسے ان کو ہوش آیا تو ان سے پوچھا، بچے یہ کیا ہوا؟ آج ہی میں نے کیا دیکھا کہ تو کسی کے دروازے پر بے ہوش تھا، تجھے یہاں اٹھا کے لایا گیا ہے، ایسا کیا ہوا؟ اس نے سارا معاملہ بیان کیا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا۔ پھر ان کے والد نے پوچھا کہ بیٹا تو نے کون سی آیت تلاوت کی جس سے تیرے اندر لرزہ طاری ہو گیا؟ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ اس کی دہلیز، اس کے دروازے تک پہنچنے کے بعد میں نے اس آیت کے اوپر غور و فکر کیا، یہ آیت میرے ذہن میں آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ تو بس اب جیسے اس نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی ہے، پھر لرزہ طاری ہوا، اب کی بار روح پرواز کر گئی۔ نوجوان اس دنیا سے اٹھ، کتنا خوف خدا تھا، پرہیزگاری کتنی تھی۔ گناہ کے قریب جو دروازہ تھا وہاں تک سے پہنچے ہیں، گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، لیکن تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ایمانداری تھی، خوف خدا تھا۔ گناہ تو دور کی بات ہے، بلکہ دروازے تک پہنچ کر ہی خوف خدا طاری ہوا، یہ کیا کر رہا ہوں، فوراً بے ہوش ہو گئے۔ نیکوکار کی کیا شان ہے۔ بس اس کے بعد راتوں رات ان کے والد نے دیگر دوستوں، احباب، عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر قبر کے سپرد کر دیا۔ اب صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی۔ آپ فوراً تعزیت کی نیت سے ان کے والد کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ مسلمانوں کے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں نہ بلایا، میں بھی جنازے میں شریک ہوتا ہوں۔ تو آپ کے والد نے عرض کی کہ حضور آپ کو اس لیے نہ بلایا، رات بہت ہو چکی تھی، آپ کے آرام کا خیال تھا، اس وجہ سے آپ کو تنگ نہ کیا گیا اور رات ہی میں دفن کر دیا گیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔
اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قبر پر جانا اللہ کے ولی کی یہ خود صحابہ کرام کی سنت ہے، خود امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ آپ نے واضح یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب اس نیکوکار جو اللہ کا ولی تھا اب اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ آپ کا جیسا حکم تھا اس کی تعمیل میں آپ کو ان کی قبر پر لے جایا گیا، تو آج کوئی شخص اللہ کے ولی اور مقرب جو بندہ ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو بس سمجھ لے وہ سنت فاروق اعظم کو ادا کر رہا ہے، کہ یہ تو صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اس نیت سے کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو ایسا نوجوان شخص ہوگا اللہ رب العزت اسے 2 جنت عطا فرمائے گا، ایک نہیں 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اسی نیت سے تلاوت کی کہ اے نوجوان شخص تجھے اللہ نے خود تقویٰ عطا فرمایا، پرہیزگاری عطا فرمایا، بتا تیرا کیا حال ہے، تجھے کیا اللہ نے 2 جنت عطا فرما دی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے تحت اللہ نے مجھے 2 جنت عطا فرما دی، 2 جنت عطا فرما دی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، اس سے یہ پتہ چلا ایک تو اللہ کے ولی کے پاس جانا، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قبر میں جو اولیاء کاملین آرام فرما ہوتے ہیں ان کے مزار پر جو آتا ہے وہ ان کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ورنہ صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح قبر پہ کھڑے رہ کے ان کو پکارتے، کیسے ان کو صدا دیتے، سوال کیسے ان سے کرتے۔ تو یہ تمام باتیں اس چیز کے اوپر حوالہ ہے اور اس چیز پر واضح دلیل ہے کہ قبر کے اندر جو اللہ کے محبوبین مقربین آرام فرما ہے، اگرچہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے لیکن قبر کے اندر ہر آنے والے شخص کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی گفتگو سماعت بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من الدار الی الدار، فرمایا اللہ کا ولی دنیا میں رہتے کر عبادتیں کر کر کے رب کو اتنا راضی کر لیتا ہے کہ اب جب دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان شخص کو پکارا تو پکارنا بھی ثابت ہوا اور ساتھ ہی ساتھ قبر والے کا جواب دینا بھی ثابت ہوا کہ قبر والے اس طریقے سے جواب بھی ارشاد فرماتے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ارشاد فرمایا۔ تو نوجوانی کی جو عبادت ہے یقیناً بڑی شان والی عبادت ہے۔ ایک برا شخص تھا، وہ اتنا ضعیف العمر ہو چکا، اس کی کمر جھک گئی۔ اب کمر جب جھک گئی ہے تو بظاہر بندہ چل رہا ہو تو اس کا چہرہ زمین کی طرف ہے۔ اب ایسا شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان شخص آتا ہے اور اس کو طنزیہ طور پہ کہتا ہے، طنز کے طور پر تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کہتا ہے بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنا بڑا مذاق کر دیا کہ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اب جب اس بوڑھے شخص نے اس کی بات کو سنا کہ نوجوان مجھ پہ طنز چلا رہا ہے، لیکن اس بوڑھے شخص نے طنز کا جواب طنز کی صورت نہ دیا بلکہ ایک مدنی پھول ارشاد کر دیا، ایک شاندار بات پیش کر دی، تو اگرچہ مجھ پر طنز چلا لیکن میں تیرے اس طنز کا جواب طنز میں نہیں دوں گا بلکہ اچھی گفتگو کر کے دوں گا۔ اس نوجوان شخص کو اس ضعیف العمر برے شخص نے کہا، ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، میں تو اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں۔ کمر جھکی ہوئی تھی۔ اب وہ جو نوجوان شخص تھا اس بوڑھے کی بات سن تو اور پریشان ہو گیا کہ اس بوڑھے نے کیا جواب دے دیا، جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا جوانی مل جاتی ہے؟ کیا اسے بھی تلاش کیا جا سکتا ہے؟
کیا ایک بار جوانی اگر رخصت ہو جائے تو کیا دوبارہ مل سکتی ہے؟ اس بوڑھے نے جب اس بات کو سنا تو کہنے لگے کہ نہیں، یہی تو افسوس ہے کہ جب رب تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی تو اس کو عبادتوں میں گزارا نہیں، اس کو عبادت میں صرف نہ کیا، بلکہ یہاں وہاں کے چکروں میں گزار دیا۔ اب جب جوانی رخصت ہو گئی تو اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ جوانی کی عبادتیں، جوانی کی توبہ میرا رب کتنی مقبول فرماتا ہے، میرا رب کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بس کاش دوبارہ جوانی مل جائے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ جوانی تھی وہ گزر گئی۔ فرمایا بیٹا تو صحیح کہتا ہے، جوانی کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھ، تیرے پاس جوانی موجود ہے تو آج چاہے تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، تو آج چاہے تو رب کے حضور توبہ پیش کر سکتا ہے، لیکن جب یہ عمر گزر گئی تو مجھے دیکھ لے، کمر بھی جھک گئی، گردن زمین کی طرف ہو گئی، قبل اس کے کہ تجھ پر یہ وقت آئے کہ تو اس قدر جھک جا، اس سے پہلے اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا لے، اتنا جھک جا کہ زمین کی طرف تیرا چہرہ ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے تجھ پر بڑھاپا آئے، اس سے پہلے تو اس جوانی کو غنیمت جان اور اس میں رب تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کر لے۔ اپنے چہرے کو سجدے کے حوالے سے اس چہرے کو زینت بنا، اس کو سجدے سے مزین کر، خوبصورت کر، آراستہ کر، قبل اس کے کہ تجھ پر یہ وقت آئے۔ ہوتا یوں ہی ہے، بچپن کھیل میں گزارا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا، اکثر کا یہی حال ہے الیاذ باللہ۔ تو جوانی کی عبادت میرے رب کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے، خاص طور پر جب بندہ اکیلے میں ہو، کیونکہ اجتماعی طور پہ گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ اکیلے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آسانی سے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، نفس امارہ اس کو کھینچ کے گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ خاص طور پر موبائل، اس نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ پہلے جہاں پہ ٹی وی میں اجتماعی طور پہ کوئی ایک فلم، ایک ڈرامہ لیاذ باللہ دیکھ لیا جاتا تھا کسی وقت کے ساتھ متعین ہو کر، لیکن جب سے یہ موبائل عام ہوا سارے نوجوان تقریباً اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے بچا ہوا ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، پھر اوپر سے نیٹ موجود ہے، پھر اوپر سے پیکیجز موجود ہے۔ اس نے تباہ کر دیا، نوجوان نسل کو برباد کر دیا۔ اب نوجوان وہ جس کو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، وہ ان تمام کاموں سے ہٹ کر برائی کی طرف چلا گیا۔ حدیث مبارکہ بھی یہاں تک ہے جب نوجوان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کا عرش اس کی توبہ پر جھوم اٹھتا ہے، میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے۔ الشاب تائب، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا الشاب تائب حبیب اللہ، اور کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا جوانی میں جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اتنی اسے شان ہے کیونکہ جوانی کی عبادت ہے، اور پھر جب یہی جوانی میں عبادت کرتے کرتے بندہ جب آگے کی طرف بڑھتا ہے، بڑھاپا جب اس کو آتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں عبادتیں کر کے تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کر کے بوڑھا ہوتا ہے، جب اس کے بال سفید ہوتے ہیں تو فرمایا ایسے بوڑھے شخص کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت میں نور ہوگا۔ بظاہر اس کے بال سفید ہے لیکن فرمایا یہ نور ہے در حقیقت، کیونکہ اسلام کی حالت میں یہ شخص بوڑھا ہوا ہے۔ تو اس کی شان یہ اعلیٰ ہے کہ جوانی بھی رب کی رضا میں اور جب بڑھاپا آیا تو بھی رب کی رضا میں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آئے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ طاقتور ہوتا ہے اس صورت میں وہ رب کو یاد کرتا ہے، یعنی نوجوانی کی صورت میں جب وہ رب کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے، اب میرا رب ایسے شخص کو یاد فرماتا ہے، اب اس کی جو طاقت تھی کمزوری میں بدل چکی، لیکن میرا رب اب اس کمزوری میں بھی اسے طاقت کا درجہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے نوجوانی میں رب کو یاد کیا۔ جب جوان تھا، اور جوانی کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جوانی کی صورت میں بندہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے،
برائی کی طرف کھینچا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جوانی کی عمر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اکثر بوڑھے حضرات جو ہے وہ جماعت کے پابند بھی نظر آتے ہیں اور اذان ہوتے ہی مسجد پر آ جاتے ہیں، لیکن نوجوان کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے، ان کی رکعتیں بھی نکل جاتی ہے، جماعت شروع ہوتی ہے پھر پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا کہ جوانی میں جو ہے وہ نفس امارہ کی طرف مائل زیادہ رہتا ہے، نفس لوامہ اس کو بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے اور وہ برائی کی طرف ہی چل رہا ہوتا ہے، کھینچ کے اس کو نیکی کی طرف وہ اپنے آپ کو لاتا ہے بہت زور سے، کیونکہ تر و تازہ ہے، اس کی شاخ تر و تازہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آسانی سے نیک کام کرنے کی طرف نہیں آتا، اس لیے فرمایا جوانی میں عبادت کر کے رب کو راضی کرو، اللہ تم کو خوب شان عطا فرمائے گا۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سفر پر تھے، ویران جنگل آیا، اطراف پہاڑ ہے، چٹانیں بنی ہوئی ہے، سخت پیاس کا غلبہ ہوا۔ اب پیاس تو بہت شدید لگی ہے، پانی کہاں سے حاصل کریں؟ سسنا میں دیکھتے رہے، تلاش کرتے رہے پانی مل جائے، اور اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آئی، ان کو لگا شاید کہ کوئی درندہ آیا ہے جو مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ آواز سن کے خوف زدہ ہو گئے، غیب سے آواز آئی پہاڑوں کی طرف سے کہ میرے بندے گھبرا نہیں، یہ تو ہمارا ایک نیک بندہ ہے جس نے حسرت سے لمبی سانس لی ہے، یہ حسرت سے اس نے لمبی سانس لی، اس کی آواز تو نے سنی ہے، تو نہ گھبرا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ حیران ہوئے کہ اس پہاڑ، چٹان، چٹیل میدان، ویران بائبان جنگل، اس کے اندر اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ موجود ہے، اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کر رہا ہے۔ بہرحال آپ آگے چلتے رہے، یہاں تک ایک شخص کو دیکھ لیا آپ نے، وہ شخص تھا جو عبادت میں مشغول تھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے فریاد کی کہ مجھے پانی کی شدید پیاس لاحق ہے، اگر کچھ پانی مجھے مل جائے۔ اب وہ جو عابد شخص تھا، عبادت گزار، اس نے کہا اللہ رب العزت کی اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی دنیا، تجھے میں اس میں ایک گھٹ پانی نہیں مل رہا، تو پانی پینے سے محروم؟ فرمایا چل میرے ساتھ۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ وہ بزرگ لے گئے جو عبادت میں مشغول تھے، چٹان پر لے گئے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے اس چٹان کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اس ذات کی قدرت سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرمانے والا ہے، ہمیں پانی سے سیراب کر۔ یہ بات آپ نے کہی، جیسے یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اسی وقت جو ہے وہ نہر جاری ہو گئی۔ آپ نے مالک بن دینار سے فرمایا پیو پانی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سیر ہو کے پانی پیا، پورا پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اس بزرگ نے، اس عابد شخص نے، عبادت گزار شخص نے جس کی ٹھوکر سے نہر جاری ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ جب تنہائی میں ہو تو اپنے رب کو نہ بھولنا، تنہائی میں اپنے رب کی خوب عبادت کرنا، میرا رب تجھے جنگلات میں پانی سے سیراب فرمائے گا۔ تنہائی کی عبادت کی اتنی اہمیت ہے۔ آج ہماری تنہائی موبائل سے خالی نہیں، آج ہماری تنہائی برائی سے خالی نہیں۔ اجتماعی طور پر تو سب نیکوکار نظر آتے ہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، لیکن جب تنہائی میں یہ معاملہ ہو تو موبائل ہاتھ میں، نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو چلی جا رہی ہے، کیسی کیسی تصویریں دیکھی جا رہی ہے، اللہ مان والحفیظ۔ تو تنہائی میں عبادت کی بڑی شان ہے، کیونکہ وہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کے رب کے علاوہ آپ اور کوئی نہیں جانتا، صرف دو ہی بندوں کو پتہ ہے، ایک آپ کو معلوم ہے آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک رب کو معلوم ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انفرادی تنہائی اس کی عبادت کی شان ہے، لیکن جس نے اسے ضائع کر دیا اس نے اپنا آپ کو تباہ و برباد کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نصیحت فرماتے ہیں، فرماتے وہ بندے جو روز یہ سوچتے ہیں کہ ہم آنے والا کل ہوگا عبادت کریں گے، آنے والا کل ہوگا داڑھی رکھ لیں گے، آنے والا کل ہوگا توبہ کر لیں گے، فرمایا وہ شخص خسارے میں ہے۔ آپ کی بات سے اس طریقے سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اگرچہ ادا نہ کیے لیکن اشارہ ایسی جانب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو کل کے اوپر جاتا ہے، وہ کل آج میں بدل گیا ہو، کل کی بات کی تھی کل یہ کام کروں گا وہ کام کروں، فرمایا وہ کل آج میں بدل گیا اور تو آج بھی یہ کام نہ کر سکا کیونکہ تو نے کل ہی کی بات کی تھی کل کروں گا، پھر کل کروں گا، کل کل کل، حالانکہ وہ کل آج میں بدل گیا، اور یاد رکھ یہ آج گزشتہ کل میں بدل جائے گا۔
لیکن وہ جو تیرا مقصد ہے، جو تیرا کام ہے، جو توبہ استغفار، رب کو راضی کرنا، جوانی کی عبادتیں، وہ تجھے نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ تو کل کی بات کر رہا ہے۔ کل تو آج میں بدل جائے گا، اور آج گزشتہ کل میں بدل جائے گا۔ جس طریقے سے تیرا معاملہ ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ، جو کام تجھے آج مشکل لگ رہا ہے، جس کے اوپر تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل کروں گا، فرمایا آنے والے کل میں وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، وہ اور مشکل ہو جائے گا۔ بظاہر اس بات میں بڑی گہری نصیحت ہے کہ جس کو تو کل کے سپرد کر رہا ہے نا، فرمایا وہ آج جو ابھی کام نہیں ہو رہا وہ کل تیرے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جن کو نماز کی دعوت دی ہے، کہتے ہیں چلیں آپ میں آ رہا ہوں، اس وقت نہیں آ رہا، اس کا مطلب آنے والے وقت میں یہ کام تیرے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ جو جس کام کا وقت ہو، اگر اس کام کو اس وقت میں انجام دے دیا جائے آسانی سے ہو جاتا ہے، ورنہ آنے والے وقتوں میں مشکل سے مشکل۔ بندہ کہے میں توبہ استغفار کروں گا، ابھی کیوں نہیں کر رہا؟ نیت میں کھوٹ ہے، ورنہ ابھی استغفار کرتا۔ جب ابھی استغفار نہیں کرے اس کام کو یہ اور مشکل کرے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ یہی لکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والا کام اب جو نہیں کر رہا وہ بعد میں آنے والے کام کو اور یہ سوچتا ہے کہ بعد میں کروں گا، فرمایا کہ بعد میں کام اور مشکل ہو جائے گا، پھر پچھتاوا ہوگا اس کو کہ کیا میں نے کر دیا۔ وہی مثال کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا، پھر یہی سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پہ یہی ارشاد فرمایا کہ جوانی کو نصیحت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس جوانی کی قدر کر لو۔ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت محبوب ہے، اس کی توبہ بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جوانیاں صحیح طور پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جوانی میں خوب رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی نافرمانی والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔